आना मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। पिछले कुछ दिनों से खबरें आना शुरू हुई, हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता पहले ये खबरें आना शुरू हुई और वो भी बैनुल अक़वामी मीडिया के जरिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई खुफिया मुज़ाकरात या खुफिया अमन मुआहदे के लिए जो है इब्तिदा आगाज जो है वो हो चुका है और उसमें कुछ दोस्त ममालिक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात का नाम सामने आया, सऊदी अरब का नाम सामने आया और फिर ये भी खबर आई कि अमेरिका भी इस ख्वाहिश का इजहार रखता है और शायद इस दफा का जो पाक भारत ताल्लुकात का जो मुज़ाकरात का जो अमन बातचीत का जो अच्छे ताल्लुकात का एक तसलसल पिछले 2-2.5 साल से टूटा हुआ है, तो अमेरिका भी चाहता है कि उस तसलसल को वापस से जोड़ा जाए। लेकिन इससे पहले कि उस खुफिया अमन मुज़ाकरात की कुछ मजीद डिटेल सामने आती, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। खुदा इमरान खान साहब को सेहत दे, बावजूद इसके कि आज उन्होंने कोरोना SOPs की शदीद खिलाफ वर्जी की और सिर्फ 5 दिन हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को कि वो कोरोना वायरस उनको डायग्नोस हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रखा और इन पर्सन एक ही कमरे के अंदर कम से कम 7 लोगों के साथ मुलाकात की है। तो बहरहाल हमारी बात कुछ और हो रही थी, ये तो आज का एक जरा रनिंग टॉपिक सामने आ गया था। खुदा इमरान खान साहब को और खातून अव्वल बुशरा बेगम साहिबा को जो है वो सेहत दे। लेकिन जब इमरान खान साहब को कोरोना वायरस होने की खबर सामने आई तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरन ट्वीट करके उनके लिए सेहत की ख्वाहिशात का इजहार किया। सिर्फ यही नहीं, 23 मार्च पे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय सदर की जानिब से जो है पाकिस्तान के हम मनसबों को एक खत लिखा गया, जिसमें जो तहनीती खत था, फैसिलिटेशन का खत था और उसमें जो है उनको मुबारकबाद दी गई पाकिस्तानियों को। लेकिन जो एक चीज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस तहनीती खत में बड़ी अहम थी, वो ये कि भारतीय वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ का इजहार करने से चूके नहीं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तानी कौम को 23 मार्च की मुबारकबाद तो दी, लेकिन साथ ही अपने मौक़िफ़ पे कायम भी रहे कि आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें दहशतगर्दी ना हो, जिसमें अदम एतमाद ना हो, एतमाद का फ़ुक़दान ना हो। यही भारत की हमेशा से पोजीशन रही है और पाकिस्तान पे वो हमेशा से यही प्रेशर डालता रहा है। अब इस सारे बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो क्या पाकिस्तान के लिए खुश होने का मकाम है या पाकिस्तान के लिए अलार्म होने का मकाम है, या पाकिस्तान इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें तवक्कुआत वाबस्ता ना करे, क्योंकि भारत तो अपने पोजीशन पे बरकरार है और पाकिस्तान की भी एक पोजीशन तो रही है तारीखी। लेकिन 5 अगस्त 2019 के कश्मीर इक़दाम के हवाले से, मकबूजा कश्मीर इक़दाम के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन ये रही है कि जब तक भारत उस कश्मीर के स्टेटस को रिवर्स नहीं करता, 5 अगस्त 2019 से पहले के स्टेटस पे नहीं जाता, तब तक बातचीत शुरू नहीं हो सकती। तो जो खुफिया अमन मुज़ाकरात की खबरें आ रही थी वो किस स्टेक पे हो रही हैं, वो किस कॉस्ट पे हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ स्टेक पे है, क्या भारत के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, इस बड़े अहम, बड़े संजीदा और बड़े पेचीदा और संगीन मौजू पे जो है आज हम सवालात उठाएंगे। और सबसे पहले मैं प्रोग्राम में जो डिबेट और डिस्कशन के लिए दावत दूंगी, ज़हमत दूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो एक बैकग्राउंडर चल रहा है, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बता भी दिया, इसके तनाजुर में, इस बैकग्राउंडर के तनाजुर में सर आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कोई पेशरफ्त हो सकती है, कीपिंग इन माइंड जो नरेंद्र मोदी ने खत लिखा है और जो उसमें लैंग्वेज है, क्या इस लैंग्वेज के बाद मजीद कोई तवक्को रखी जा सकती है आगे बढ़ने के? देखिए, आपने जो इसका पस मंजर वो तो बता दिया है। देखने की ये बात है कि क्या वजह थी कि मोदी गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पाकिस्तान से बातचीत करे,
बावजूद इसके कि वहां 4 स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस में आपने देखा या नेशनल इलेक्शन हो, पाकिस्तान की और मुसलमानों की काफी तनकीद, बहुत ज्यादा बल्कि तनकीद होती है, क्योंकि उससे वोट मिलते हैं। अब अगर वो नहीं हो रही, और मैंने मॉनिटर किया हिंदुस्तान के इलेक्शंस, उनमें हालांकि मगरबी बंगाल का भी इलेक्शन हो रहा है जो बहुत अहम इलेक्शन है मोदी सरकार के लिए, पाकिस्तान बैशिंग अब नहीं हो रही। अब इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है ना कि उन्होंने बदली, ये इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी उसका असर हो रहा है। मेरा ख्याल यह है कि 2-3 चीजों तो बिल्कुल आया हो गई हैं। उन्होंने जो ये क्रॉस फायर किया है और उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से वायलेट किया है सीज फायर को, और उसमें बहुत सी मासूम जानें गई हैं। उन्होंने देख लिया है कि उसका एकदम जवाब आ जाता है और वो कुछ बेवकूफ लगने लगते हैं अपने अवाम की नजर में, क्योंकि उसका होता तो कुछ भी नहीं। अगर मकसद था पाकिस्तान को डराया धमकाया जाए, वो तो नहीं होगा, पहले भी नहीं हुआ। फिर यह है कि वहां जब से ये लद्दाख के ऊपर चाइना का उनका झगड़ा हुआ है, वह हिंदुस्तान में बहुत से लिखने वाले हैं, मैं मॉनिटर कर रहा था, जो ये कह रहे थे कि जो हिंदुस्तान में कुछ बेवकूफ लोग ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान जो है, अंग्रेजी में कहते हैं इज प्रिपेयर्ड फॉर अ 2.5 वॉर सिचुएशन, यानी कि हिंदुस्तान की तैयारी है 2.5 जंग की, यानी पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ और कश्मीरियों को दबाना। इन अदर वर्ड्स, यानी ये चीन तो ये नहीं शायद कर सकता, लेकिन भारत को गलतफहमी थी जो उनको मरम्मत हुई है वहां इसमें लद्दाख में और हजीमत उठानी पड़ी, तो उनको अंदाजा हो गया कि ये तो मामला बहुत खराब हो रहा है। और उनके फिर उन्होंने जो एडवाइस दी है, उन्हें बताया गया है कि ये तो कहा जाता है रवायती तौर पे 2 न्यूक्लियर वॉर पावर्स हैं। मैं कहता हूं न्यूक्लियर का तो सोचना ही नहीं चाहिए। जो कन्वेंशनल वॉर है, भारत वो भी नहीं कर सकता, ना पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान तो खैर सोच भी नहीं सकता कि कन्वेंशनल वॉर का आगाज करे, क्योंकि भारत के पास बहुत उसकी मईशत बहुत बड़ी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने कम से कम 10 मरतबा, और 10 मैं आपको फिगर गिन के बता रहा हूं, उसमें से 5 मरतबा तो एक दूसरे के सामने लड़ाई भी हुई है। आखिरी मरतबा जो हुई थी ये कारगिल में थी, और 5 मरतबा जंग की दहलीज पे पहुंचे। बालाकोट वॉज द लास्ट वन जिसमें एरियल दोनों का कॉम्बैट हुआ और उनके 2 जहाज भी गिरा लिए गए। जब उनके 2 जहाज गिराए गए और पायलट कैप्चर हुआ, तो हिंदुस्तान के कुछ जो टॉप के मीडिया पर्सनालिटीज हैं, उन्होंने दबे अल्फाज में ये कहा कि मोदी को समझ जाना चाहिए कि हमारी जो बर्तरी, मुझे नहीं पता उनको कौन सी बर्तरी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जो बर्तरी एयर में थी वो खत्म हो गई है, और वर्ड यूज किया बियॉन्ड विजुअल रेंज। पाकिस्तान को सबकत हासिल है भारत पे एयरफोर्स में। तो उनको ये सिंक इन कर गया कि सवाल ही नहीं 2.5 वॉर। आपको अगर तो पाकिस्तान से नॉर्मलाइज कर लें तो बेहतर है। तो एक तो चाइना का उसका असर पड़ा है। फिर ये है कि जो खित्ते में 2 बड़ी ताकतें हमारे लिए, अमेरिका तो खैर सुपर पावर है, हमारी अहम ताकतें हैं इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए यूएई और सऊदी अरब, क्योंकि वहां मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी और इंडियंस रोजगार कमाने गए हुए हैं। और फिर खैर हिंदुस्तान की तो तिजारत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बड़ी मईशत है, और इसी वजह से आपने देखा कि यूएई और सऊदी अरब के हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है। लेकिन उन पर प्रेशर बड़ा पड़ता था पाकिस्तान की तरफ से भी, और ओआईसी के ममालिक भी कई कहते थे, और ईरान तो खुल्लम खुल्ला कहता था, और तुर्की भी, और मलेशिया पाकिस्तान की हिमायत करते थे। तो इनके लिए एक एम्बेरसमेंट भी थी कि ये जो सऊदी अरब के लिए खास तौर पे, कि वो तो माशाअल्लाह वहां तो खादिम अल हरमैन शरीफैन मौजूद हैं, और वहां पाकिस्तान उनको रेगुलरली कहता था कि आप इस पे बोलें। तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर भी यहां भेजे थे। तो मैं समझता हूं उन्होंने पसे पर्दा दोनों ने काफी कंसर्टेड एफर्ट किया है हिंदुस्तान को बताने में कि हमने बहुत मुस्लिम उम्मा से भी बातें सुनी, पाकिस्तान से भी सुनी,
آپ کچھ اپنا معاملات کو درست کریں کشمیر میں. اب میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ یہ اس ساری چیزیں اس کے پیچھے تھی، اور اس سے بڑھ کے ایک اور چیز تھی کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے آنے سے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ ہیومن رائٹس پہ یہ بولیں گے. اور کملا ہیرس وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بہت زبردست دفاع کیا تھا کانگریس وومن جے پال جو انڈین اوریجن کی ہیں، جنہوں نے سخت تنقید کی تھی وائلیشن آف ہیومن رائٹس کشمیر پہ، اور ہندوستان کو غلط فہمی تھی کہ کیونکہ وہ کیونکہ ان کا ایک ماں کے والدہ کی طرف سے ان کا تعلق بھارت سے ہے تو شاید بہت بڑا فائدہ ہوگا. لیکن وہ جو تنقید ہے ہیومن رائٹس کی بڑھ رہی تھی. اس کے علاوہ پریزیڈنٹ بائیڈن کا اپنا ایک رول اور پس منظر رہا ہے. تو اور جب یہ نہیں بھی آئے تھے اور جب ٹرمپ بھی تھے تو جتنی ہندوستان کو برا بھلا کہا گیا مغربی پریس میں، حالانکہ وہ چین کے خلاف انڈیا کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہندوستان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا. اب تو انہوں نے کہا جو ان کا فریڈم ہاؤس ہے ان کا جو ایویلیویٹ کرتے ڈیموکریسیز کو پارشلی فری ہندوستان کے بارے ٹرم یوز کی گئی ہے. یہ چیزیں ساری جو ہیں ان کے اوپر پریشرائز کر رہی تھیں. اور یہ کہ پاکستان کی کنونشنل فورسز ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہے. اور ایک فرق ہے پاکستان اور انڈین کنونشنل فورسز میں، پاکستان کی کیپیسٹی جو ہے ان میں کنونشنل ویپنز میں ایک لحاظ سے بھارت سے زیادہ ہے. ہمارے ویپنز، مجھے پرسنل علم ہے، میں جب فورن منسٹر تھا JF-17 کی ڈیولپمنٹ میں میرا ایک رول تھا ایز فورن منسٹر. ہمارا پھر یہ جو الخالد کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے اور اسی طرح فریگیٹس بنے، ان کا جو ارجنٹ ٹینک تھا جو وہ نہیں ان کے لیے کامیاب ہوا اور مزید اس کے آرڈرز نہیں ملے. تو اسی لیے ہندوستان دنیا کا بہت بڑا امپورٹر بن گیا ہے ویپنز کے. تو یہ ان کو ساری چیزوں کا ادراک اب ہو رہا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں نکلنا، علاقے میں بھی بدنامی ہوگی، بین الاقوامی طور پہ بھی، تو ان کو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی سچویشن بہتر کرنی پڑے گی. اگر وہ نہیں کریں گے کشمیر میں ہیومن رائٹس کی، تو پاکستان کے لیے یہ معاملہ آگے چلانا مشکل ہوگا. کشمیر پہ ڈائیلاگ تو بات کی بات ہے. قصوری صاحب، یہ اس پوائنٹ پہ کشمیر کے حوالے سے میں آتی ہوں، لیکن آپ نے اب تک جو اسیسمنٹ دی ہے بہت بھرپور، بہت جاندار، بہت کمپریہنسو. بٹ آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو دا پوائنٹ آف UAE کہ اس کی جو مداخلت ہے یا اس کا جو بھی اس میں کردار ہے ان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے. متحدہ عرب امارات سے آپ کو یاد ہوگا جب 5 اگست 2019 کا اقدام ہوا تو پاکستان کی شکایت رہی، کیونکہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے نہ صرف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا بلکہ ان کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی نوازا تھا، جس میں پاکستان نے بھرپور شکوے کا اظہار بھی کیا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جو مداخلت ہے یا اس کا جو کردار ہے وہ کوئی سالڈ بریک تھرو یا کوئی سالڈ ڈیولپمنٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے جو زیادہ ریکوائرمنٹ ہے وہ امریکہ کی ہے. وہ افغانستان کی اینڈ گیم پہ پہنچا ہوا ہے. وہ بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان کی اٹینشن ڈائیورٹ انڈیا کی طرف ہو، انڈین بارڈر ایسٹرن بارڈر کی طرف ہو. وہ چاہتا ہے پاکستان فوکس رہے افغانستان پہ، افغان پیس پروسیس پہ، اور طالبان کو ٹیبل پہ لانے میں جو پاکستان کامیاب ہوا ہے. تو ایک تو امریکہ کا اپنا ذاتی انٹرسٹ ہے. جو UAE اور سعودی عرب ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر پریشر اس نوعیت کا ضرور ہے کہ ترکی، ایران، ملیشیا کھل کے آ گئے ہیں. اور جب پرائم منسٹر نہیں گئے ملیشیا، جس کا پرائم منسٹر نے بعد میں اظہار افسوس کا بھی کیا اور پاکستان میں بھی اس کا افسوس ہوا لوگوں کو کہ وہ نہیں گئے، تو یہ ساری باتیں ان پہ واضح ہو رہی تھیں کہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے تو پھر کچھ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلم ممالک جو ہیں کچھ ایشوز کے اوپر انڈیپینڈنٹ پوسچر کریں، کیونکہ OIC وہ رول ادا نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیکٹرز ہیں. کلیدی فیکٹر امریکہ کا ہے، لیکن اس کو انڈر ایسٹیمیٹ آپ نہ کریں. UAE چاہے ملک چھوٹا ہو، لیکن دیکھیں چھوٹا ہونا اور بات ہے، انہوں نے اپنے پیسے کا پورا فائدہ اٹھایا ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں. اب وہ تو مارس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹا ملک ہے تو، لیکن وہ ان کی کیپیسٹی ہے. اور انہوں نے، آپ نے دیکھا
کہ کیمپ ڈیوڈ تک وہ پہنچے، حالانکہ ہمیں اس پہ اعتراض تھا جو بھی کہ فلسطینیوں کے ساتھ جس قسم کا رویہ رکھا گیا ہے، لیکن یو اے ای ایک امپورٹنٹ ملک ہے اور سعودی عرب تو ساری اسلامی دنیا کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پس پردہ ایک رول ادا کیا ہے، لیکن یہ رول جو بھی ہو، سیز فائر کو تو میں ویلکم کرتا ہوں اور میں چاہوں گا جیسے ہم نے اپنے دور میں کی وہ کئی سال چلتی رہی، 1.5 دہائی چلی، خدا کرے کہ یہ دیر پا ہو، لیکن دیر پا تب ہوگی جب ایک کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ختم ہوگی اور نمبر 2 ایک میننگ فل ڈائیلاگ ہوگا کشمیر کے اوپر پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ سر یہی سے پوائنٹ آگے لے کے چلوں گی کہ میننگ فل ڈائیلاگ کیا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ کیپنگ ان مائنڈ جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خط ہے جس میں انہوں نے واضح طور پہ پری کنڈیشن لگا دی ہے ونس اگین کہ جی آگے بڑھنے کے لیے انوائرمنٹ ایسا ہو جو کہ ڈیوائڈ آف ٹیرر ہو، یعنی کہ ایک دفعہ پھر انڈائریکٹلی پاکستان پہ ٹیررزم کا الزام، باوجود اس کے کہ کلبھوشن جادو ہمارے پاس قبضے میں ہے، باوجود اس کے کہ ڈوزیئرز ہم دے رہے ہیں، اور دوسرا جو کشمیر پہ ہمارا اس وقت اصولی سٹینڈ ہے کہ 5 اگست 2019 سے پہلے والی سچویشن پہ جانے کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، تو دونوں طرف کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے کیا میننگ فل ڈائیلاگ ہو سکتا ہے قصوری صاحب؟ دیکھیے ایک چیز مت بھولے کہ شروع سے ہی 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بھارت یہ کہتا تھا کہ کشمیر پہ بات چیت نہیں ہوگی ٹیررزم روکے بغیر، ہم کہتے تھے تم سے بات چیت نہیں ہو سکتی جب تک کشمیر کے مسئلے پہ میننگ فل بات چیت نہ ہو۔ یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، لیکن مودی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اپنا ٹیررزم وغیرہ، لیکن بات چیت تو وہ کر رہے ہیں نا، تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ اپنے موقع سے وہ بھی پیچھے ہٹے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر اس معاملے نے آگے چلنا ہے تو پہلا کام تو ہوگا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز، اب دوسری، اور وہ بھارت نے کر کے دیکھ لیا، بھائی کتنی فوج لائے گا، جیسے ہی اب وہ انٹرنیٹ ہٹایا ہے تو پاکستان کے حق میں وہاں آپ نے دیکھا 23 مارچ کو جلوس نکلے، لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے لگائے، قائد اعظم اور ان کی تصاویر جو ہیں چسپاں کی گئیں علامہ اقبال کی، تو یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے بھارت کے لیے، تو یہ کوئی نہ کوئی تو حل وہ چاہیں گے، حل وہ چاہے نہ ہو جو آپ اور میں چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی حل چاہیں گے۔ اب وہ حل کیا ہوگا؟ پہلی چیز میں نے کہا وہ ہیومن رائٹس کی، دوسری چیز وہ جو اسٹیٹ کا ان کا اسٹیٹ ہوڈ ہے کشمیر کا، جو انہوں نے یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا ہے، وہ ان کو ہٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ یونین ٹیریٹریز رکھتے ہیں تو کشمیری کسی صورت میں نہیں مانیں گے، اور اگر کشمیری نہ مانے تو پاکستان کی کوئی حکومت ان سے بات چیت نہیں کر سکے گی، تو کشمیریوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہیں اسٹیٹ ہوڈ کے معاملے پہ پیچھے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما خورشید محمود قصوری صاحب بڑا زبردست تجزیہ اور تبصرہ کر رہے تھے کہ پاک بھارت تعلقات آگے بڑھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس انتہائی امپورٹنٹ موضوع پہ ڈسکشن کو، ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب ڈیبیٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں 2 سینئر دفاعی تجزیہ کار اور بڑا زبردست اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل امجد شعیب صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور جنرل اعجاز آوان صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل اعجاز صاحب آپ سے پہلا سوال میں کروں گی کہ جو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کا خط آیا اور اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی، خاص طور پہ یہ کہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہو جو کہ ڈیوائڈ آف ٹیرر ہو، جہاں پہ مسٹرسٹ نہ ہو، کیا اس کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ چلیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کا آغاز تو ہوا، یا اس پہ ہمارے کان کھڑے ہو جانے چاہیے؟ غریدہ تھینک یو ویری مچ۔ ویسے تو جنرل امجد شعیب مجھ سے بہت سینئر ہیں، ہم فوج میں پہلے سینئرز کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن آپ نے مجھے دعوت دے دی ہے کہ میں بات کروں، تو سر معذرت کے ساتھ، کیونکہ غریدہ نے مجھے بلا لیا پہلے۔ اچھا غریدہ بات یہ ہے، آپ میں سے جو بھی بات کرنا چاہے، جنرل اعجاز آپ کرنا چاہیں، جنرل امجد کرنا چاہیں، میں ان کی طرف چلی جاتی ہوں۔ چلے آپ جب شروع ہو گئی ہے تو جی جنرل اعجاز صاحب۔ غریدہ بات یہ ہے، آپ نے بڑا انالیٹیکلی اس لیٹر کے کانٹینٹ کو دیکھا ہے اور اس کو بڑا درست اینالائز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایونٹ جو ہیں، یا دونوں انٹریکشن جو ہیں نریندر مودی کے، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا، اور ایک نیشنل ڈے کے اوپر ایک لیٹر لکھنا،
یہ تو ایک ڈپلومیٹک نام ہے، ڈپلومیٹک نائسٹیز ہیں اور یہ ممالک کے درمیان ہوتی ہیں، ہوا کرتی ہیں. اس پہ ہمیں بغلیں بجانے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید بہت بڑا کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے. اور جو اس کا کانٹینٹ ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے اس موقع پر بھی پاکستان کی طرف سے دہشت گردی نہ کیے جانے کی ضمانت مانگتے ہوئے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، تو ان کی جو سوئی ہے وہ وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور یہی نریندر مودی کا موقف رہا ہے جو جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا بھی موقف یہی ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ یس ہم خیر سگالی کے لیے، ہم تعلقات کی بحالی کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلا قدم ہندوستان کو اٹھانا پڑے گا اور وہ ہے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنی جنگیں ہوئیں، جو پرنسپل ڈسپیوٹ ہے وہ ہے انڈین ایکوپائڈ کشمیر کو حق خود ارادیت نہ دینا، جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکیں. اب اس وقت جو حالات ہیں میرے خیال میں اتنے کشیدہ تعلقات اور اتنے ڈسٹنٹ ہم کبھی نہ ہوئے تھے نہ آئندہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے اس حل طلب معاملے کو سرے سے ایشو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے. اب سملا ایگریمنٹ ہو، لاہور ڈکلریشن ہو، کسی قسم کی بائی لیٹرلزم ہو یا ٹرائی لیٹرلزم ہو یا کسی کی بیچ میں میڈیشن کی بات ہو، ان تمام ونڈوز کو ہندوستان نے کلوز کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ کشمیر ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے اور اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر کے ضم کر دیا ہے اپنے ملک کے اندر. تو اب ہمارا ان کے ساتھ بات کرنے کو رہ کیا گیا؟ کیا ہم ان کے سیاچن کی بات کریں گے اور صرف سرکری کی بات کریں گے، یا ان کے لیے ہم تجارت کے راستے کھولیں گے؟ تو جو ایک پرنسپل ایشو ہے جس کی وجہ سے کئی ہمارے ممالک کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں اس کے بغیر کسی قسم کے تعلقات کی ابتدا کرنا حماقت ہوگی. اور یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اس وقت وہ ایک ریلیف چاہ رہا ہے ہندوستان، جو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ریلیف ہندوستان کو مل جائے، اور وہ ہے کہ ہندوستان جس طریقے سے ریجن کے اندر آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، جس طرح چائنا نے اس کے گرد ایک گھیرا تنگ کر لیا ہے، چیٹاگانگ ہاربر کے کانٹریکٹ سے کولمبو ہاربر اور ہمبن ٹوٹا کے اندر جو سری لنکا میں چائنا نے اپنی فٹ پرنٹ وہاں پہ جما دیا ہے، جو جبوٹی میں کر لیا ہے، جو سی پیک میں کر لیا ہے، جو نیپال میں کر لیا ہے، تو انہوں نے وہ سٹرنگ آف پرلز جسے کہتے ہیں وہ اس کے گلے میں ڈال دیا ہے اور اب ہندوستان سفوکیشن فیل کر رہا ہے. تو چائنا چاہتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کو ایک ریلیف مل جائے. اس کے پیچھے یقیناً کوئی ٹریک ٹو کام کر رہا ہے، یقیناً بڑی قوتوں کا عمل دخل ہے، اور ہمارے دونوں عرب دوست ممالک میری ذاتی رائے میں کسی شے پر قدم آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان تعلقات کو نارملائز کریں. ان دونوں ممالک نے آج تک کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے آواز نہیں اٹھائی، لیکن اب ہندوستان کی معاونت کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ تقریباً 30 لاکھ پاکستانی جو وہاں پر روزگار کی تلاش میں ان دونوں ممالک میں موجود ہیں، کیا اس کو ایز اے لیور یوز کیا جا رہا ہے، کیا اس کو ایز اے پریشر ٹول یوز کیا جا رہا ہے؟ وداؤٹ سیئنگ دیٹ مچ میرے خیال میں ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں اور ان دو کو جو آگے لایا گیا ہے، یہ ایک کوارسو ڈپلومیسی ہے. اس پہ پھر بعد میں تفصیل سے بات کر لیں. تفصیل سے بالکل بات کرتے ہیں. جناب شعیب صاحب، میں آپ کے پاس بات میں اس لیے آ رہی ہوں کہ آپ بڑا تفصیل سے جواب دیتے ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو کٹ نہ کیا جائے، آپ کا پورا تفصیل کے ساتھ جواب لیا جائے. ایک تو خفیہ مذاکرات کی خبریں، اس کے بعد نریندر مودی کا ٹویٹ آ جانا وزیر اعظم عمران خان کے لیے، پھر 23 مارچ پہ جو ان کا لیٹر ہے، کانٹینٹ آپ اس کا سب جانتے ہیں. کیا یہ پرومسنگ ہے؟ کیا یہ آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہے، یا ہمیں اس کے پروس اینڈ کونس جو ہے وہ کیلکولیٹ کر لینے چاہیے یہیں پر؟ اور کیا 5 اگست 2019 کا
इकदाम रिवर्स हुए बगैर कोई बातचीत भारत के साथ कोई भी आगे मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? जनाब शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा तो जो मैं खत के बाद जो मेरा अंदाजा है वो तो ये है कि ये नॉन स्टार्टर सी चीज हो गई। ठीक, ये आगे बढ़ने वाला कोई रास्ता नहीं दिया गया। ठीक। बात यह है कि हमें इसका तनाजर समझना चाहिए कि आज इंडिया क्यों ये कर रहा है, क्योंकि ये जो बातचीत या बैकडोर पाकिस्तान के स्टांस में तब्दीली नहीं। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता रहा कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए, मामला हल किए जाएं, लेकिन बावजूद इसके कि कभी ट्रंप ने कुछ कोशिश की, कभी किसी और ने कहा, लेकिन भारत कभी माइल नहीं हुआ था इस चीज पे। आज अगर भारत ये थोड़ा माइल नजर आता है और वो रीच आउट कर रहा है, तो उसमें बड़ी बुनियादी वजह यही है जो बात की रिजाज ने भी, वो ये है कि एक तरफ क्वाड का हिस्सा बन जाने के बाद, जैसे वो अभी एंटी चाइना एक अलायंस बनी है जिसमें कि वो हिस्सा बन चुके हैं अभी। पहले वो अलायंस के साथ दाएं बाएं कर रहे थे, और आपको याद होगा कि बावजूद इसके कि डोकलम का इशू हुआ तो चाइना के साथ उन्होंने बड़ी जल्दी मोदी ने विजिट करके अंडरस्टैंडिंग ठीक कर ली। लेकिन लगता ये है कि अब वो चाइना के सामने खड़े हो गए, इसलिए कि वो अलायंस का हिस्सा बन चुके हैं, और अब वो समझते हैं कि मजीद अप्रोचमेंट नहीं हो सकती चाइना के साथ, ये अब इसी तरह ही रहेगा। अब इन हालात में उनके अपने जितने भी उनके इंटेलिजेंशिया है, उनके थिंक टैंक्स हैं या उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि देखें, चाइना बताते खुद एक बहुत बड़ी थ्रेट है आपको, तो आप टू फ्रंट अपने लिए मसला खड़ा करके बैठे हुए हैं, व्हाई डोंट यू रीच आउट टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ आप हाथ में ना लें। पाकिस्तान एक बड़ा विलिंग किस्म का हमसाया है जो पहले ही बातचीत के लिए परेशान फिर रहा है, तो आप हाथ बढ़ाएंगे तो ये फौरन आपका हाथ पकड़ लेंगे और एक साइड को आप डिफ्यूज कर देंगे, दूसरी की तरफ आप तवज्जो दे दें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को भी वो नाक रगड़वाने के लिए वो पीछे नहीं हटना चाहते भारत वाले, और उन्होंने ये भी देखा कि अफगानिस्तान में उनका रोल नहीं था, लेकिन अमेरिका अभी उनको दोबारा जबरदस्ती को सहारा है और उनको नेगोशिएशंस में भी शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जहां पाकिस्तान बड़ी मुखालफत कर रहा है। और आपने देखा कि रीजनल कंट्रीज में से कोई भी भारत को इस मामले में शरीक करने के लिए तैयार नहीं, किसी ने भी कोई इसमें जोर नहीं डाला। जो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुई वहां भी भारत का कोई रोल नहीं था। तो इन हालात में भारत पाकिस्तान से ये तवक्को करेगा कि पाकिस्तान ये मुखालफत छोड़ दे, ताकि उसके पांव अफगानिस्तान में जमे रहें और वो वहां पे अशरफ गनी को सपोर्ट करता रहे, और कल जब जरूरत पड़े तो पाकिस्तान के खिलाफ फिर वही खेल खेला जाए जो इतने अरसे से खेल रहा है। ठीक। अब जो खत है इसकी बात कर लें। खत में जो दो चीजें हमने पॉइंट आउट की कि एक तो टेररिज्म का कि जी हालात जो पहले टेरर फ्री हो, हॉस्टिलिटी कम हो, उससे बड़ा दुख हुआ मुझे ये कि हमने इतना अरसा कल बोशन का सारा किस्सा हमने खोल के रखा, इंटरनेशनल कोर्ट में गए, वहां भी उनको वो रिलीफ ना मिल सका जो वो मांग रहे थे। फिर आप देखिए कि हमने इतना जबरदस्त डोजियर दिया, दुनिया पूरी ने देखा, और उस डोजियर में इतने जबरदस्त शवाहिद थे कि कोई शक कर नहीं सकता। तो भारत फिर भी उसको खातर में नहीं ला रहा, यानी उस जो खुद उसने कर दिया यहाँ पे तबाही, वो तो है ही नहीं, उसका तो जिक्र कहीं नहीं, आप हजार सबूत दे दें, लेकिन अपनी वो कहानी फिर कर रहा है जो कि जिसके कभी उसने शवाहिद नहीं दिए, इल्जाम आयद किया और फिर खुद ही फैसला कर दिया कि जी पाकिस्तान ने कराया है, जबकि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि शवाहिद दे। बिल्कुल ठीक। और शवाहिद के मामले में आपको सिर्फ अखबारी तराशे मिलते रहे। तो इन हालात में पाकिस्तान के लिए तो यह बड़ा मुश्किल है कि जुल्म भी पाकिस्तान पे हुआ, इल्जाम भी आपके ऊपर लगे, बाहर दुनिया में बदनाम भी आपको किया, और आखिरी फिर कील ये ठोक दे कि जनाब हम फिर आप ही को मुजरिम मान रहे हैं, कह रहे हैं, और आप तस्लीम कर लें। इस वक्त जनरल एजाज अवान और जनाब अमजद शुएब साहब के साथ बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, मजीद सवालात करते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब आपकी नजर में क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को जो पैगाम देना चाहिए या पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी जेस्चर आना चाहिए, क्या उसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म की जाती है और जो कश्मीर में बर्बरियत की जाती है उसका जिक्र डेफिनेटली होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, एक चीज जो अभी आपने भी जिक्र किया,
ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو پری 5 اگست 2019 والی پوزیشن پہ جانا چاہیے جی. اس میں باقی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا اتنا افیکٹ نہیں، لیکن جس چیز کا افیکٹ بڑا ساتھ ساتھ پڑتا جا رہا ہے اور وہ تباہی مچا رہی ہے وہ ہے جو انہوں نے سٹیزن شپ یا وہاں کی انہوں نے شہریت لوگوں کو دینا شروع کر. اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے ان کی یونیورسٹیوں میں داخلے، ان کے آفیسز میں جاب، ہر چیز میں وہ باہر سے آ کے، کیونکہ وہ وہاں رہیں نہ رہیں، جس کے پاس شہریت کا وہ نسخہ موجود ہے وہ لے کے پہنچ جاتا ہے. اب وہاں پہ LLB کی ایڈمیشنز ہونی تھی، LLB کی ایڈمیشنز میں جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں، کالج ان کا ہے وہاں پہ کشمیر کا، اور جناب وہاں پہ داخلے میں سارے باہر سے 100 سے زیادہ وہ آ گئے، یہاں پہ 40 ہیں کشمیری اس میں. اب ان حالات میں کشمیریوں کے اوپر جو باقی ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ حقوق غصب ہو رہے ہیں، اور جو آبادی کا تناسب بدلتا جا رہا ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی چیزیں تو کاغذی ہیں، یہ تو فزیکلی یہ کام ہو رہا ہے وہاں پہ، تو آپ اس کے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، 6,000 سے زیادہ حریت کے لوگ اندر بند کیے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں باہر چھوڑا جاتا ہے؟ جب تک وہ نہیں چھوٹتے ان کو باہر نہیں نکالتے آپ، اور یہ لوگوں کے اوپر مار دھاڑ آپ نے اتنی وہاں فوج رکھی ہوئی ہے، تو وہاں پہ حالات اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہمارا امن کی بات کرنا کوئی بے موقع لگتا ہے. یہ کشمیری کبھی بھی اس چیز کو اپروو نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جو خط کا جواب دینا ہے اس میں ہمیں یہ بات کرنی ہوگی کہ ہم ٹیررزم پہ بات کرنا چاہتے ہیں، پرٹیکولرلی ان دی لائٹ آف ڈوزیئرز جو ہم نے آپ کو دیے تھے، انٹربوشن نے جو کچھ یہاں پہ کیا اس کی لائٹ میں ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں. آپ آ جائیں، کریں بات ٹیررزم پہ. بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے، چونکہ ہمارا فوکس وہی ہے، تو اس میں جب تک آپ کنڈیشنز نہیں کریٹ کریں گے ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے. اپنی قوم کو کیا جواب؟ ٹھیک. جنرل اعجاز صاحب آپ کی جی امجد آپ کر لیں بات کمپلیٹ. امجد آپ پلیز بات کمپلیٹ. ٹھیک ہے، ہو گئی. جنرل اعجاز یہی پوائنٹ لے کے آپ کے پاس آؤں گی کہ کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میڈیٹرز جو بھی کردار ادا کر رہے ہوں، دوست ممالک ہوں، امریکہ کا کردار ہو، لیکن آگے تو بہرحال پاکستان اور بھارت دونوں کو اپنی اپنی طرح پر بڑھنا ہے نا. تو کیا پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے جب تک 5 اگست 2019 کے پہلے والے سٹیٹس پہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارت نہیں جاتا؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑا سوئسائڈل سٹیپ ہوگا اگر پاکستان اس طرف بڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو 85,000 سے زیادہ شہادتیں کشمیر میں ہو چکی ہیں، جو 12,000 بیٹیوں کی عصمت دری ہو چکی ہے، جو 800 کے قریب بچوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کر دیا گیا ہے، 18,000 کے قریب نوجوان لاپتہ ہیں، پتہ نہیں کن جیلوں میں بند ہیں یا انہیں جعلی مقابلوں میں مار دیا گیا ہے. حریت کی لیڈرشپ جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. اگر اس وقت ہم اس ایشو کو اٹھائے بغیر ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ایک طرف ان کشمیریوں کو جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر اپنے شہداء کو دفنا رہے ہیں، ایک تو میسج ان کو نا امیدی کا جائے گا. ہم ان سے فزیکلی تو کچھ کر نہیں رہے، یہ امید بھی چھین لیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، جو سب سے بڑا ظلم ہوگا، اور یہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر اس ایشو کو ہم پس پشت ڈال دیں تو پھر نیگوشیشن کے لیے رہ کیا گیا ہے ہمارے پاس؟ کس بات پہ ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ٹریڈ اور یہ جو باقی چیزیں ہیں، سفارتی تعلقات کو بحال کرنا، ہائی کمشنرز کو واپس بلا لینا یا اپنا ہائی کمشنر وہاں بھیج دینا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وارز میں بریک ہو جاتا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشن دوبارہ کسی بھی وقت اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، لیکن جو پرنسپل ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور اس نیشنل ڈائیلاگ میں جو امریکنز نے بھی بات کی، جو انٹرنیشنل جو سپیکرز نے بات کی، امریکہ نے کہا جی ہمارا کنسرن یہ ہے کہ خطے میں سٹیبلٹی آئے، اور 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان ہم نہیں چاہتے کہ یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہو یا ان کے درمیان نیوکلیئر انسٹیبلٹی اس ریجن میں کریٹ ہو. تو نیوکلیئر انسٹیبلٹی کشمیر کے بغیر کیسے کریٹ ہو جائے گی؟ نوبڈی از میڈ انف کہ ہم کسی نہر کے پانی کی وجہ سے کوئی نیوکلیئر بم استعمال کر لیں گے. یہ تو بات یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو پرنسپل ہے، اور جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونائٹڈ نیشنز میں کہا تھا، جیسے انہوں نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ پہلا قدم انڈین ایکوپائڈ کشمیر میں ریلیف کا ہندوستان اٹھائے گا تو تمام موضوعات پر بات ہو سکتی ہے. بٹ دے ہیو ٹو گو بیک ٹو پری 5 اگست 1919 کے سٹیٹس سے پہلے. اگر وہ واپس جاتے ہیں تو تمام معاملات پر بات چیت ہو سکتی ہے. ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہونے چاہیے, بات چیت بھی ہونی چاہیے, بٹ نتھنگ شارٹ آف فرسٹ اسپیکنگ آن دا ایشو آف کشمیر. اور باقی جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر چکا ہے, دیکھیں ابھی ہم نے 20 نومبر کو ایک ڈوسیئر جس کا جنرل امجد شعیب نے بھی کہا ہے کہ اس ڈوسیئر کے جو کانٹینٹ تھے 66 دہشت گردی کے کیمپوں سے بلوچستان میں دہشت گردی کروانا, چائنیز کونسلیٹ کو ٹارگٹ کرنا, پھر اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کروانا, پھر پبلک سکول پشاور پہ, آرمی پبلک سکول پہ حملے کروانے میں ملوث ہونا, بلوچستان کے اندر دہشت گردی کروانا, انڈین کرونیکلز میں جو کچھ انہوں نے کیا, یورپین یونین ڈس انفو لیب میں جن چیزوں کا انکشافات ہوئے, یا ارنب گوسوامی کی چیٹس میں جو کچھ چیزیں سامنے آئیں, اس سارے پلیتھورا کے اندر بات یہ ہے کہ اس ہندوستان کے ساتھ اگر ہم نے بات کرنی ہے تو مجھے ایک اور میرے ذہن میں بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ بائی لیٹرلزم ہمیں کہیں بھی نہیں لے جائے گی سوائے سٹیٹس کو کے. اور ابتدائی طور پہ ہندوستان 2 ریلیف چاہتا ہے جو وہ اگر لے لے تو دنیا کے آگے ایک امیج اپنا بلڈ کر سکے گا کہ میں اپنے ریلیشن نارملائز, اور ایک ہے وہ سفارتی تعلقات کی بحالی, اور پھر ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر وہ کلبھوشن یادیو کی واپسی چاہے گا کہ آپ یہ واپس کریں تو باقی تمام ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے. اور جو ہی یہ 2 مقصد اس نے حاصل کر لیے تو کشمیر پہ وہ کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ نریندرا مودی گورنمنٹ اس امینڈمنٹ کو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کسی بھی صورت واپس نہیں لے گی جب تک امریکہ یا یونائٹڈ نیشن اس کی ایشورنس نہیں دیں گے. تو یہ تمام کھیل جو ہے یہ عارضی ثابت ہوگا. ٹھیک, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہیں. ون لاسٹ کوشچن جامعہ شعیب صاحب آپ سے, اور پھر جنرل اعجاز آپ کا بھی اس پہ کوئی کمنٹ چاہوں گی کہ پاکستان کی طرف سے اپیرنٹلی مکمل خاموشی ہے. دفتر خارجہ کے حوالے سے بھی, پرائم منسٹر کے لیول سے بھی, صرف جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان میں سے کچھ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مودی کے خط لکھنے کو گڈ ول جیسچر قرار دیا. کیا پاکستان کو اس طرح سے نی جرک خوشی کا ریاکشن ایک دم سے دینا چاہیے تھا جنرل امجد صاحب؟ دیکھیں یہ شارٹ سائٹڈنس ہے کہ جہاں آدمی پوری طرح سارے قوائف کو نہ دیکھے اور اس کے بغیر ہی چھلانگے لگا دے, وہ درست نہیں ہے. اگر تعلقات ٹھیک کرنے ہوں, کسی سے امن کا معاملہ طے کرنا ہو, تو پہلی بات تو یہ کہ دونوں طرف سے ایک ہی جیسی خواہش ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو یک طرفہ کوئی آپ سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ تو نہیں کیا جا سکتا. ایک ون ون سچویشن کے لیے بات ہونی چاہیے. یہاں جیسے اعجاز بھی بات کر رہے ہیں, وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. مودی اپنا ہی قصہ لے کے چل رہا ہے, وہ کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں. تو میرا خیال ہے کہ امن وہ ہے جہاں آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو, اپنے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر کے کسی کے ساتھ برابری کی سطح پہ امن کریں. اگر وہ نہیں مل رہا تو پھر میرا خیال ہے باقی باتیں بیکار ہیں کہ ہم ایسے ہی اس کے اوپر بغلے بجائیں کہ جی خط آ گیا. خط آتے رہتے ہیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ میٹیریلی کوئی سچویشن میں تبدیلی لانے کے لیے نہ. ٹھیک ہے جنرل اعجاز صاحب, آپ سے بھی کوئی آنسر اس کا میں چاہوں گی کہ اپیرنٹلی تو اسٹیٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے خاموشی ہے, فی الحال کوئی جواب نہیں, لیکن چند فیڈرل منسٹر جس طرح سے فوراً خوش ہو گئے, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میرے خیال میں ان کی خوشی کوئی شور فوٹڈ نہیں ہے. انہوں نے ایک خط سنا اور انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر نے, انہوں نے دعوت پہلے دی ہوئی تھی اور آج بڑے عرصے بعد جواب آ گیا ہے. وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈیپتھ آف دا میٹر, اگر وہ خوش ہو رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں بچپنا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹو لینا ہے تو پارلیمنٹ کے فورم کو یوز کریں, اور پہلے اپنا جو نیشنل سٹینڈ ہے, جو کوئی آفر ہے یا کوئی پریشرز ہیں یا کسی قسم کی اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر پریشرز لائے جا رہے ہیں یا میڈیشن کے لیے کہا جا رہا ہے, تو جس طرح ہم نے یمن میں فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ یا بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کیا تھا, اتنا بڑا انیشیٹو لینے کے لیے حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ادارے بھی بدنامی سے بچیں گے. ایسے ایشو کو پارلیمنٹ میں لے جا کے ڈیبیٹ کریں اور پھر پارلیمنٹ جو ڈیسائیڈ کرے اس طرف قدم اٹھا لیں.
ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शुएब साहब और जनरल एजाज अवान साहब। बड़ी लर्नड, बड़ी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही। ये मामला ज़ाहिर है यहाँ पे ख़त्म होगा नहीं, अभी पाक भारत ताल्लुकात के मामलात को आगे भी चलना है। पाकिस्तान ने अभी इसका जवाब देना है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सोच समझ के होशमंदी के साथ तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ और ख़ासतौर पर मकबूसा कश्मीर की सूरत हाल को मुकद्दम रखते हुए जवाब तैयार करेगा। I'll see you coming week इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।